ایک اور تبدیلی جو پاکستان میں ایڈوکیسی کے حوالے سے آ رہی ہے وہ سٹیزنز گروپس کا ڈیولپ ہونا ہے۔ دو فورمز کے بارے میں ہم نے بات کی۔ ون از ٹریڈیشنل فارمز آف ایڈوکیسی وچ آر انڈر ٹیکن بائی دی ٹریڈیشنل آرگنائزیشنز لائک بزنس آرگنائزیشنز اور لینڈ لارڈس اور پاورفل انٹرسٹس اور کالمسٹس۔ پھر ہم نے این جی اوز کے بارے میں بات کی۔ جو تیسری چینج پاکستان میں آ رہی ہے، دیر آر سم سٹیزنز گروپس وچ ڈونٹ ہیو اے لمیٹڈ ایجنڈا بٹ دے ورک فار دی جنرل public and they are increasing day by day in Pakistan, and they are playing important role in policy advocacy. As students of public policy, we should not only know what citizens groups are doing in policy advocacy, but we should also learn how can we support to the efforts of the citizens groups, because citizens groups are generally independent and they can play much more effective role in changing government policies through advocacy than the traditional groups such as traders and business groups and the NGOs, which can sometimes not transcend the limitations imposed on them by the donors they receive funding from. Citizens groups are different from the NGOs. They are voluntary groups formed by the citizens and they concentrate on social change. Currently they are few and far between, but the trend is that their number and their work is expanding in Pakistan. For example, Lahore Conservation Society, which is also termed Lahore Bachao Tehreek, is working since 2006 in Lahore. وہ ہر میگا پروجیکٹ پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایکسپرٹس کو اکٹھا کرتے ہیں اور پروفیشنلز کی اوپینینز کو اکٹھا کرتے ہیں، اینڈ دین دے فارم این اوپینین آن دی میگا پروجیکٹس اور وہ گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب لاہور میں کینال روڈ کو وسیع کیا جا رہا تھا 2006 میں، تو لاہور کنزرویشن سوسائٹی نے جو درخت کاٹے جانے تھے لاہور کینال وائڈننگ کے لیے ان کو گنا، اور وہ کوئی 5,000 یا اس سے زیادہ تھے، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے گورنمنٹ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ بہت پرانے درخت ہیں اور ان کے کاٹنے سے لاہور کے انوائرمنٹ کو اور لاہور کی ایستھیٹک کو بہت فرق پڑے گا۔ اور پھر انہوں نے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا، ایجیٹیٹ بھی کیا، ایڈوکیسی کے مینز بھی استعمال کیے سارے، پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن بھی کی، تو ایک طرح سے وہ کچھ کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور سوسائٹی ہے جیسے عبید اللہ سندھی فاؤنڈیشن ہے، وہ عبید اللہ سندھی بہت بڑے اسکالر ہیں جن کے آئیڈیاز بہت پروگریسو ہیں، ان کے آئیڈیاز کو پاپولرائز کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسی طرح کراچی میں ایک آرگنائزیشن ہے شہری، وہ کراچی میں اربن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں اور حکومت پر کو بھی پریشرائز کرتے ہیں تاکہ وہ پرو پیپل پالیسیز بنائیں اور پروجیکٹس کو پرو پیپل طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ٹریڈ یونینز پاکستان میں جیسے رکشہ ڈرائیورز کی یونین ہے اور ٹرانسپورٹرز کی یونینز ہیں، وہ بھی اب اپنے ٹریڈیشنل ایجنڈا سے تھوڑا بلند ہو کے سوسائٹی کے لارجر انٹرسٹ کے لیے ایڈوکیسی کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ اس کے لیے مثالیں موجود ہیں، جیسے بہت سارے جو لیڈرز ہیں رکشہ یونین کے لاہور میں، وہ ٹرانسپورٹ کی مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بھی اپنی تجاویز دیتے ہیں حکومت کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کی تبدیلی پاکستان میں آ رہی ہے جس کو سپورٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس ظاہر ہے اچھی ریسرچز کنڈکٹ کر سکتے ہیں پبلک پالیسیز پہ، پبلک پالیسیز کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک یہ ریسرچ پالیسی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی، جب تک یہ ڈیسیژن میکنگ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی، جب تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، اس ریسرچ کا فائدہ سوسائٹی کو نہیں ہو سکتا۔
اور سوسائٹی کو بینیفٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ریسرچ ٹرانسلیٹ ہو پالیسی میں. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم مسلسل یہ سوچتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ ایڈوکیسی کرنے کے بہترین طریقے کیا ہیں، اور ایڈوکیسی کے ذریعے اپنی ریسرچ کو گورنمنٹ تک پہنچایا جا سکے اور گورنمنٹ کو کنونس کیا جا سکے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے بیسڈ آن دی انسائٹس گین فرام دی ریسرچ. اور یہ جو سٹیزنز گروپس ڈیولپ ہو رہے ہیں، ان کو بہت ضرورت ہے اچھی ریسرچ کی، اچھے آئیڈیاز کی اور اچھی انسائٹس کی. اگر کسی طرح پالیسی اسٹوڈنٹس ان سٹیزنز گروپس کے ساتھ رابطے میں رہیں اور نہ صرف ان کو اپنی ریسرچ سے آگاہ کریں بلکہ ان کی پریکٹسز کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پالیسی اسٹوڈنٹس پریکٹیکلی سوسائٹی کی بہتری میں بہت اچھا رول پرفارم کر سکتے ہیں.